اہل سنت والجماعت ہی حق ہے، یہی حق ہے، اور اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ جو صحابہ سے لے کے تابعین تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کے ائمہ مجتہدین تک، اور آج تک جو اکابرین اہل سنت والجماعت سے رائج ہے، وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس سے ہٹ کر چاہے یہاں کا ہو چاہے امپورٹڈ ہو، کوئی عقیدہ لائے گا ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی آئے، کہتا ہوں میں، کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے، جو بزرگوں عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، تحقیقات کے دوسرے موضوعات ہیں، اس پر آئیے، عقیدے میں کون سی تحقیق کریں گے آپ؟ کیا کہنے؟ عقیدہ تو رائج ہے، عقیدہ تو بالکل عام رائج ہے، عقیدے میں کسی کی اقتدا نہیں ہوتی، عقیدہ تو ایک ہے، جو اس کے مطابق ہوگا ہم اس کی اگلی باتیں مانیں گے، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا ہم اس کی کچھ نہیں سنیں گے۔ واہ واہ واہ! اور یاد رکھیے، محتاط رہیے، یہ شخصیت پرستی کا جو نشہ ہے نا، یہ نکال کر باہر پھینکیے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ! میں آپ سے کہتا ہوں میرے پیارے، بڑے اویئرنیس کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ کیا کہنے؟ میرے لیے نہیں، واہ واہ واہ! میرے لیے نہیں، فائدہ ہے تو آپ کو ہے، نقصان ہوگا تو آپ کو ہے۔ یہ معمولات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر غلط معلومات آپ کے ہو گئے تو آپ، معمولات اگر غلط ہوں گے تو آپ گنہگار بنیں گے، کیا کہنے؟ لیکن عقائد اگر خراب ہو گئے، ایمان کو خطرہ ہے، اور ایمان اگر نکل گیا بدنصیبی سے تو یاد رکھو نہ کوئی نسبت کام آئے گی، کوئی نسبت، کوئی عمل، اعمال حسنہ، ہماری عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ ارے انتہا تو یہ ہے کہ حشر میں نبی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ! ایمان ہے تو نسبتیں بھی کام آئیں گی، اعمال بھی کام آئیں گے، آقا کی شفاعت کے بھی تم حقدار بنے گا۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسے ذہن میں رکھو، عقائد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اپنی آخرت کو، عاقبت کو شخصیتوں کے بھیٹ مت چڑھاؤ، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شخصیت شریعت کے تابع ہے، شریعت سے مقدم کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں خود علی کی اولاد ہوں، سادات کچھ اوچھا وہ ہیں جو اپنی سیادت پہ فخر نہیں کرتے، بلکہ سیادت کو رب کا فضل سمجھ کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، دین کا خادم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے، ماضی قریب میں ہمارے شجرے کو ٹٹولنے کی کوششیں کی گئی تھی، جنہوں نے ہمارے شجروں کا جائزہ لینا چاہا وہ خود بے شجرے کے ہو گئے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے جد کریم کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ان کے لیے عزیز سب سے زیادہ کیا چیز تھی۔ یہ ہم نے کسی اور سے نہیں، ہم نے علی ہی سے سیکھا ہے، ہم نے حسنین کریمین ہی سے سیکھا ہے۔ یہ درس ہمیں حسن سے ملا ہے، یہ درس ہمیں حسین سے ملا ہے۔ حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہ درس دے دیا، اے دنیا والوں، اے میرے نانا کے امتیوں، صبح قیامت تک زندہ رہنے والی قوموں، یاد رکھو میں حسین ہوں، حسین نواز نبی ہوں، حسین ہوں۔ دیکھو میں قربان کر رہا ہوں، آج علی اکبر کو قربان کر رہا ہوں، کس کے لیے؟
دین کے لیے علی اصغر کو قربان کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ دین کے لیے قاسم کی جوانی لٹا رہا ہوں، کس کے لیے؟ دین کے لیے خود کو قربان کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ دیکھ لو لوگوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں حسین ہوں، اور حسین کے نزدیک بھتیجے سے زیادہ دین محبوب ہے، بیٹے سے زیادہ دین محبوب ہے، کم سن علی اصغر سے زیادہ دین محبوب ہے، اپنی جان سے زیادہ دین محبوب ہے۔ ہم نے حسین سے یہی سیکھا ہے، تو سن لو، ہم بھی حسینی ہیں، یہ عزم رکھتے ہیں کہ اگر رشتہ داریاں چھوٹ جائے، دین کے پرچم کو بلند رکھا جائے گا، دین کی عظمتوں کے